ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتاب عقائد امامیہ کی پہلی فصل الہیات میں آج ہم 10ویں چیپٹر کی درس و تدریس کرنے جا رہے ہیں۔ 10واں سبق ہے قضاء و قدر کے متعلق بحث۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قضاء و قدر کا معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قضاء و قدر کا معنی جو ہے وہ فیصلہ بنتا ہے، یعنی قضاء و قدر ہم مترادف لفظ ہیں، ہم معنی ہیں، فرق ان میں اعتباری ہے۔ قضاء کا معنی بھی فرماتے ہیں فیصلہ ہے، قدر کا معنی بھی فیصلہ ہے، مگر ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ حتمی فیصلے کو قضاء کہتے ہیں اور غیر حتمی فیصلے کو قدر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اسی وجہ سے جب حتمی فیصلے کو قضاء کہتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں فیصلہ کرنے والے کو بھی قاضی کہا جاتا ہے، یعنی جب معاملہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو قاضی جو ہوتا ہے وہ حتمی فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو پھانسی دینی ہے یا اس کو پھانسی سے بری کرنا ہے، جبکہ تقدیر جو ہے وہ بھی فیصلہ ہے مگر حتمی نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح کہ خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ فلاں مومن کی 60 سال عمر ہے، لیکن اگر وہ صلہ رحمی کرے گا، روایات میں ملتا ہے کہ اگر وہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اگر وہ قطع رحمی کرے گا تو اس کی عمر میں کمی کر دی جائے گی۔ یہ معنی ہے قضاء اور قدر کا۔ اب اس بحث میں ایک اور بحث جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، وہ ہے خداوند متعال کے اور مخلوق کے افعال کے متعلق، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بندوں کو خلق کیا ہے اور بندے جو اعمال انجام دیتے ہیں، بندے جو کام کرتے ہیں، بندوں کے یہ جو افعال ہیں یہ خدا کی مخلوق ہیں یا خود بندوں کی مخلوق ہیں، یعنی انسان جو اچھا اور برا کام انجام دیتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فاعل خود حضرت انسان ہے یا اس کا فاعل خدا ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے درمیان اس بحث میں اختلاف ہوا ہے۔ علماء علم کلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس بحث میں 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ حضرت انسان اپنے اعمال کے انجام دینے میں مجبور ہے اور اس کے جو افعال ہیں وہ اس کے پیدا کردہ نہیں ہیں، اور ان تمام افعال کا خالق جو ہے وہ خدا ہے۔ وہ اچھا کرے تو اس کا فاعل خدا ہے، وہ برا کرے تو بھی اس کا فاعل کیا ہے؟ خدا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے مجبرہ، یعنی عقیدہ جبر رکھنے والے، کہ انسان
اپنے افعال کے انجام دینے میں مجبور ہے۔ جو کچھ کروا رہا ہے خدا کروا رہا ہے، العیاذ باللہ۔ کہ خدا یعنی اگر انسان اچھا کام کرتا ہے تو بھی خدا کرواتا ہے، اور اگر برا کام کرتا ہے تو بھی خدا کرواتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ ایک گروہ ہو گیا۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، انسان کے حوالے کر دیا ہے اس کا معاملہ۔ وہ اچھا کام کرے تب بھی اس کی مرضی، وہ برا کام کرے تب بھی اس کی مرضی۔ اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی اس کے اچھا کام کرنے میں بھی خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اس کے برا کام کرنے میں بھی خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرماتے ہیں کہ تمام افعال جو ہے، تمام کام جو ہے وہ مخلوق کی طرف سپرد کر لیے ہیں، اور اپنا فیصلہ، اپنے قدر و قضاء اور تقدیر کو بندوں سے اٹھا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ان کو کہا جاتا ہے، اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کو کہا جاتا ہے مفوضہ، کہ جنہوں نے اس بات کا عقیدہ رکھا کہ اللہ نے انسان کو ان کے حوالے کر دیا، ان کے اعمال پر چھوڑ دیا ہے، خدا کا کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، خدا کا ان کے افعال میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تیسرا گروہ ہے جو ان دونوں کی نفی کرتا ہے، جو کہتا ہے نہ جبر ہے اور نہ ہی تفویض ہے۔ تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہ ایسی بات ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال میں، تمام افعال کے انجام دینے میں، چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو، تمام افعال کے انجام دینے میں انسان نہ تو مجبور ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی انسان کے سپرد کر دیے گئے ہیں اس کے تمام افعال۔ یہ کہا جائے کہ اب خدا کی انسان پر کوئی سلطنت اور حاکمیت نہیں ہے۔ یہ دونوں عقیدے تیسرا گروہ کہتا ہے کہ باطل ہے، اس لیے کہ اگر ہم جبر کے قائل ہو جائیں تو چند ایک مفاسد لازم آتے ہیں۔ پہلا مفسدہ یہ لازم آتا ہے کہ پھر جب انسان اپنے اعمال کے انجام دینے میں مجبور ہے تو پھر تکلیف دینا انسان کو ممنوع ہے، کیونکہ جس کام کے انجام دینے میں لوگ مجبور ہوں اور اس کام کو اپنے ارادہ اور اختیار سے انجام نہ دیں تو فرماتے ہیں وہاں پر اس کام کے بارے میں اسے عقاب کرنا، اسے سزا دینا، یہ ایسی تکلیف ہے کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، اور تکلیف مالا یطاق جو ہوتی ہے وہ کبھی ہوتی ہے، اور خداوند متعال کبھی فعل کو انجام دینے والا نہیں۔ دوسری مشکل یہ لازم آتی ہے کہ اگر ہم جبر کا عقیدہ رکھیں، تیسرے گروہ والے کہتے ہیں کہ اس سے پھر انبیاء کا بھیجنا، رسولوں کا آنا، ائمہ خدا کا آنا، اولیاء اللہ کا آنا، اور لوگوں کو رشد و ہدایت کرنا اور انہیں صحیح راستہ دکھانا اور برے راستے سے روکنا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ پھر فضول ہو جائے گا، اس لیے کہ جب
اگر جب یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ ہم ہیں ہی اپنے اعمال کے انجام دینے میں مجبور، اور فاعل حقیقی تمام افعال کا چاہے وہ برے ہوں یا اچھے ہوں، ہاں ان کا فاعل حقیقی ہے ہی اللہ، تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر انبیاء کا رشد و ہدایت کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ پھر انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ رشد و ہدایت کرنے کے لیے۔ لہذا جابر کا عقیدہ رکھنے سے انبیاء کا اور رسولوں کا آنا فضول ہو جائے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جابر کا عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی مدح نہیں کی جا سکتی، اور کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی مذمت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس میں اس کا کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ اچھا کام نہیں کر رہا بلکہ خدا کروا رہا۔ اگر اس نے کوئی برا کام کیا ہے تو اسے سزا نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اس نے برا کام نہیں کیا بلکہ وہ اپنے برے کام کے انجام دینے میں مجبور ہے، اور اسے خدا جبر کر رہا ہے کہ یہ برا کام کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ بات قرآن اور حدیث کے مخالف ہے۔ اور خود جناب علی علیہ السلام جابر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ جابر کا عقیدہ صحیح ہو کہ تمام افعال انسان کے، جس طرح کے بعض مسلمان کہتے ہیں کہ خیروں کہ شر ہی و خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، کہ ہر نیکی اور برائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں لو کان کذالک لباطل الثواب والعقاب، تو پھر اس میں ثواب اور عقاب باطل ہو جائے گا، والامر والنہی والزجر، تو پھر اس میں امر اور نہیں یہ سب باطل ہو جائے گا، اور پھر وعد اور وعید کہ جو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ سب ساقط ہو جائے گا، اور یہ صراحت کے ساتھ قرآن اور حدیث کی مخالفت ہے۔ لہذا جابر کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اور تیسرے گروہ والے جو جابر کی نفی کرتے ہیں وہی تفویض کی نفی کرتے ہیں، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے سپرد کر دیے ہیں، پھر اللہ کا اب کوئی جو ہے وہ انسان کے افعال انجام دینے میں خدا کی کوئی مدخلیت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیسرے گروہ والے کہتے ہیں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ اسباب کے ماتحت چل رہی ہے، یعنی انسان اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، وسائط ہیں، اور خود انسان جو کام انجام دیتا ہے وہ واسطے اور اسباب کے ذریعے سے انجام دیتا ہے۔ جس طرح کے فرماتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ انسان، آگ جب کپڑے کو جلاتی ہے، آگ فرماتے ہیں کہ کپڑا جب جلتا ہے تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ آگ ہوا کرتا ہے، صحیح؟ تو اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام افعال بندوں کے سپرد کر دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر خداوند متعال کا اپنے بندوں پر کوئی سلطنت، خداوند متعال کی اپنے بندوں پر کوئی حاکمیت نہیں ہے، اور اس سے العیاذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کی مخلوق سے، اس کی سلطنت سے، ہاں اس کی لغویت اور اسے
باطل کروانا لازم آتا ہے، اور یہ درست نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو خلق کیا ہے اس حال میں کہ انسان کو قدرت عطا کی ہے اور انسان کو اختیار دیا ہے اعمال اور افعال کے انجام دینے پر۔ انبیاء اور رسولوں کو بھیج کر خدا نے انسان کی ہدایت کی ہے کہ انسان کو خدا نے دو راستے بتا دیے ہیں کہ ایک اچھائی کا راستہ ہے اور دوسرا برائی کا راستہ ہے۔ اچھائی کا راستہ بھی آپ نے اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنانا ہے، اور برائی کا راستہ بھی اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنانا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، نہ تو ہم اپنے افعال کے انجام دینے میں مجبور ہیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اب خدا کی ہمارے افعال کے انجام دینے میں کوئی مدخلیت نہیں ہے۔ ہاں، ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، یہ سب کچھ خدا کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے انجام دیتے ہیں۔ تو لہذا تیسرا گروہ مسلمانوں میں سے کہ جو ابناء خاصہ کا گروہ ہے، مذہب تشیع کا گروہ ہے، شیعہ اثنا عشریہ کا گروہ ہے، وہ اس بات کا قائل ہے نہ جبر ہے اور نہ ہی تفویض ہے، بل امر بین الامرین، بلکہ کیا ہے، معاملہ دو کے درمیان ہے کہ نہ انسان اپنے اعمال کے انجام دینے میں مجبور ہے، بلکہ اور نہ ہی انسان کو اس کے اعمال کے سپرد کر دیا گیا ہے اور خدا کی کوئی مدخلیت نہیں ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان خدا کی حاکمیت اور اس کی سلطنت کے ماتحت کام انجام دیتا ہے، اور خدا کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے اپنے ارادے اور اختیار سے اچھے کام کو انجام دیتا ہے اور برے کام کو ترک کرتا ہے۔ اور یہ خداوند متعال کی سنت ہے، یہ سیرت ہے جو اس نے اپنے بندوں میں جاری کی ہے کہ راستے اس نے دو دکھا دیے، ایک اچھائی کا راستہ اور دوسرا برائی کا راستہ، اور پھر حضرت انسان کو عقل جیسی نعمت دے کر اسے مختار بنا دیا کہ عقل جیسی نعمت بھی دے رہا ہوں، جبر بھی نہیں کر رہا ہوں، اور قدرت اور طاقت بھی عطا کر رہا ہوں کہ اے حضرت انسان، آپ مجبور بھی نہیں ہیں، آپ اپنے افعال کے انجام دینے میں مجبور بھی نہیں ہیں، بلکہ قادر اور مختار ہیں۔ اپنے افعال کو آپ نے اے حضرت انسان انجام دینا ہے تو اپنی مرضی اور اپنے ارادے اور اختیار سے، لیکن یہ جو آپ کو کام کرنے کی قدرت اور طاقت حاصل ہو رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے، نہ کہ جو حضرت انسان کام انجام دیتا ہے، جو افعال انجام دیتا ہے، اس میں خدا کی کوئی حاکمیت نہیں ہے۔ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین۔ عقیدتنا فی القضاء والقدر، قضاء اور قدر کے بارے میں ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب، ذہب قوم وہم المجبرۃ، کہتے ہیں کہ ابناء عامہ میں سے ایک گروہ ہے اشاعرہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو عقیدہ جبر رکھنے والے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ الہ، وہ اس بات کی طرف گئے ہیں، یعنی ذہب قوم وہم المجبرۃ، اشاعرہ میں سے ایک قوم ہے جو عقیدہ جبر رکھتی ہے، وہ اس بات کی طرف گئی ہے انہ تعالی هو الفاعل لافعال المخلوقین،
کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی مخلوقین کے افعال کا فاعل ہے۔ انسان جو بولتا ہے، حضرت انسان نہیں بولتا بلکہ اللہ بولتا ہے، العیاذ باللہ۔ انسان خیر اچھا کام انجام کر دیتا ہے، یہ انسان نہیں دیتا بلکہ اللہ دیتا ہے، اللہ اچھا کام انجام دیتا ہے۔ انسان اگر کوئی برا کام انجام دیتا ہے تو انسان یہ برا کام انجام نہیں دیتا، العیاذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کون دیتا ہے؟ اللہ جو ہے وہ برا کام انجام دیتا ہے۔ فَيَكُونُ قَدْ أَجْبَرَ النَّاسَ عَلَى فِعْلِ الْمَعَاصِي۔ بس نتیجہ یہ نکلا اس مذہب کا، یہ عقیدہ رکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کو گناہوں کے انجام دینے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُعَذِّبُهُمْ عَلَيْهَا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ان گناہوں کے انجام دینے پر عذاب بھی دے گا۔ وَأَجْبَرَهُمْ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ، اور حضرت انسان کو اللہ نے مجبور کیا ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے۔ وَمَا ذَلِكَ يُصِيبُهُمْ عَلَيْهَا، اس مجبوری کی حالت میں یہ کام انجام دینے کے باوجود بھی خدا نے انہیں ان نیک اعمال کی اچھی جزا بھی دینی ہے۔ کیوں بھائی، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ یہ عقیدہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ فرماتے لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان افعالہم فی الحقیقت افعالہ، کہ بے شک لوگوں کے افعال حقیقت میں اللہ کے افعال ہیں۔ وَإِنَّمَا تُنْسَبُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَبِيلِ التَّجَوُّزِ وَالْمَجَازِ، کہتے ہیں مجاز، بطور مجاز، بطور تجوز یعنی مجاز کے طریقے پر یعنی نسبت دی جاتی ہے لوگوں کے افعال کی طرف، یعنی گویا کہ مجبرہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں ہر خیر اور ہر شر کا فاعل تو ہے اللہ، لیکن یہ خدا کا خیر انجام دینا اور خدا کا شر انجام دینا یہ لوگوں کے ہاتھوں پر انجام پاتا ہے۔ تو لہذا لوگوں کی طرف افعال خیر اور شر کی نسبت ہو جائے گی مجازی، اور خدا کی طرف یہ نسبت ہوگی حقیقی۔ لِأَنَّهُمْ مَحَلُّهَا، کیونکہ لوگ ہی ہیں کہ جو اس اس فاعل کا مقام ہے، یعنی ان افعال کے انجام دینے کا مقام کیا ہے؟ لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی خیر کو انجام دیتا ہے، اللہ تعالی شر کو انجام دیتا ہے، تو کون محل کون ہے؟ کن کے ذریعے انجام دے رہا ہے؟ انہی کے ذریعے سے۔ صحیح۔ وَمَرْجَعُ ذَلِكَ إِلَىٰ إِنْكَارِ سَبَبِيَّةِ طبیعیت بین الاشیاء۔ سبب کیا ہوا کہ مجبرہ اس قول کے قائل ہوئے کہ افعال کا خالق جو ہے وہ انسان، حضرت انسان کے تمام افعال چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ان کا فاعل کون ہے؟ کہا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یہ مجبرہ قائل ہوئے ہیں اس عقیدے کی طرف، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسباب طبیعیہ یعنی طبیعی اسباب جو ہے ان کا انکار کر دیا ہے۔ صحیح۔ وَأَنَّهُ، یعنی اشیاء کے درمیان جو طبیعی اسباب ہیں، کہ جو عام طور پر لوگ اہل عقل اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام جو ہے وہ اسباب کے ماتحت ہے، اسباب کے ذریعے سے
انجام کائنات کا نظام انجام پا رہا ہے، وہ ان اسباب کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ السَّبَبُ الْحَقِيقِيُّ لَا سَبَبَ سِوَاهُ، وہ کہتے ہیں کہ بس سبب حقیقی اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جب آگ کسی شے کو جلاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں آگ جب کپڑے کو جلاتی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آگ نے کپڑے کو جلا دیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر خدا کی سنت جاری ہوئی ہے، خدا کا طریقہ جاری ہوا ہے، خدا کی مشیت جاری ہوئی ہے کہ اس کو آگ لگے۔ صحیح؟ تو العیاذ باللہ یہ عقیدہ رکھنے کے بعد اب وہ کیا کہیں گے؟ وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ میدان کربلا میں جو امام حسین العیاذ باللہ قتل ہوئے، اس میں تو شمر کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اس کا قتل کا فاعل کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ خیام کو جو شام غریبہ آگ لگی تھی، اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس میں سبب حقیقی کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ وَقَدْ أَنْكَرُوا السَّبَبِيَّةَ الطَّبِيعِيَّةَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ، اور انہوں نے جو اشیاء کے درمیان سبب طبیعی ہے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ ظنوا، انہوں نے یہ گمان کیا ہے، ان ذالک هو مقتضی کونہ تعالی هو الخالق الذی لا شریک لہ، کہ کسی بھی شے کے ہونے کا جو مقتضی ہے نا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے کہ جس کا کوئی اور شریک نہیں ہے، لہذا کوئی شے اپنے وجود میں آ رہی ہے خیر کی صورت میں تو اس کا مقتضی، اس کے انجام دینے والا بھی اللہ ہے، اور اگر کوئی شے وجود میں آ رہی ہے برائی کی صورت میں، شر کی صورت میں، تو اس کا مقتضی اور اس کا انجام دینے والا بھی خدا ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام نے اس عقیدہ جبر کی نفی کی ہے اور اس کا انکار کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ جو بھی اس عقیدے کا قائل ہے وہ کفر کی منزل پر ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص بمنزلۃ الکفر ہے۔ وَمَن يَقُولُ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ، صاحب کتاب فرماتے ہیں جو اس بات کا قائل ہے، جو عقیدہ جبر رکھتا ہے، فقد نسب الظلم الیہ، تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ظلم کی نسبت دی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی العیاذ باللہ ظالم ہے۔ تعالی عن ذالک، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس نسبت سے بلند و بالا ہے۔ اچھا، دوسری قوم کیا ہے؟ مفوضہ۔ فرماتے ہیں وَذَهَبَ قَوْمٌ آخَرُونَ وَهُمُ الْمُفَوِّضَةُ، دوسری قوم یعنی مسلمانوں میں سے دوسرا گروہ کیا ہے؟ مفوضہ ہیں، کہ جو ابناء عامہ میں سے معتزلہ ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے افعال کے، مخلوق کے افعال کے بارے میں، اِلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ فَوَّضَ الْأَفْعَالَ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ، جابر نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے افعال کو مخلوق کے حوالے کر دیا ہے۔ تو پس جب افعال کو، انسان کے افعال کو مخلوق کے حوالے کر دیا ہے تو پس اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی مدخلیت نہیں ہے، نہ ارادہ کے حوالے سے، نہ اذن کے حوالے سے، کسی حوالے سے۔ یعنی اگر کوئی انسان خیر کا کام انجام دے رہا ہے تو کہتے ہیں اس میں اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی اس میں اجازت اور اذن نہیں ہے۔ اگر کوئی برا کام انجام دے رہا ہے تو کہتے ہیں وہ خود اپنے کیا ہے بل بوتے پر انجام دے رہا ہے، اس میں اللہ کا کوئی کیا کہتے ہیں، نہ اس میں اللہ کی کوئی تقدیر تعلق پکڑتی ہے، نہ اس کی قدرت تعلق پکڑتی ہے، یعنی کسی قسم کا اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں، وَرَفَعَ قُدْرَتَهُ وَقَضَاءَهُ وَتَقْدِيرَهُ عَنْهَا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت، اپنے قضاء و قدر
اور اپنی تقدیر کو مخلوقین کے افعال سے ہٹا لیا ہے۔ یعنی مخلوق کے جو افعال ہیں، مخلوق جو افعال انجام دے رہی ہے خیر کی صورت میں یا شر کی صورت میں، اللہ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ خدا کی کوئی حاکمیت، کوئی سلطنت، خدا کی قدرت ان کے ساتھ تعلق نہیں پکڑتی۔ بے اعتبار، کیوں بھائی؟ او بھائی کیا وجہ بنی؟ آپ کیوں اس بات کے قائل ہو رہے ہیں؟ مفوضہ لوگوں نے دلیل دی ہے۔ فرماتے ہیں مفوضہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تفویض کے قائل نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرماتے ہیں کہ کبھ کی نسبت خداوند متعال کی طرف لازم آئے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے نقص سے کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یعنی دو چیزیں ایسی ہیں، دو دلیلیں ہیں، مفوضہ کہتے ہیں دو دلیلیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے یہ مذہب اختیار کیا ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اگر ہم تفویض کے قائل نہ ہوں تو اس سے کبھی فعل کی نسبت خدا کی طرف لازم آئے گی، تو جب اصلاً خدا کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے تو خداوند عالم کی طرف پھر کبھی کی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم عبد کو مستقل نہ کریں اس کے فعل میں تو پھر اس کی مذمت اور مدحت کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بے اعتبار ان نسبت الافعال الیہ تعالی تستلزم نسبت النقص الیہ، کہتے ہیں مفوضہ جو اس عقیدے کے قائل ہوئے ہیں کہ افعال جو ہے وہ مخلوقین کے اپنے ہیں، مخلوق کے افعال میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس وجہ سے بے اعتبار، اس اعتبار سے کہ افعال کی نسبت کہ مخلوق کا اگر کوئی کام برا ہو اور اس کی نسبت خدا کی طرف دی جائے، جس طرح کے مجبرہ کہتے ہیں تعالی نسبت الافعال الیہ، تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف افعال کی نسبت دینے سے اور وہ افعال برے ہوئے، تستلزم نسبت النقص الیہ، تو یہ نقص کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لازم آئے گی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں وَأَنَّ لِلْمَوْجُودَاتِ أَسْبَابُهَا الْخَاصَّةَ، وَأَنَّ لِلْمَوْجُودَاتِ أَسْبَابِهَا الْخَاصَّةَ، یہ انا کا اسم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ موجودات کے لیے خاص اسباب ہیں، وَإِنِ انْتَهَتْ كُلُّهَا إِلَى مُسَبَّبِ الْأَسْبَابِ، اور یہ تمام کے تمام جو اسباب خاصہ ہیں نا، یہ جا کر رکتے ہیں ایک مسبب الاسباب تک۔ والسبب الاول، اور جو سبب اول ہے وَهُوَ اللَّهُ تعالی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور جب سبب اول اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور ہم قائل ہو گئے اس بات کے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے کہ مخلوقین کے افعال میں اللہ سبحانہ و تعالی کی کوئی مدخلیت ہے، تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ مخلوقین کے افعال میں وہ برے بھی ہو تو اس کے انجام دینے کا سبب اول کیا ہے؟ وہ خدا ہے، اور خدا کی طرف پھر کہتے ہیں کہ وہ نقص کی نسبت لازم آئے گی، جس کی وجہ سے ہم عقیدہ تفویض کے قائل ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب ہم نے ذکر کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف کبھ کی اور برے کام کی نسبت تو تب دی جائے جب کائنات اسباب کے ماتحت نہ چل رہی ہو، جب کہ اختیار اور قدرت کا واسطہ خدا اور بندے کے درمیان موجود ہے۔
کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو خلق کیا ہے اور پھر اس کے افعال انجام دینے میں کہ وہ اچھا دے فعل انجام دے یا برا فعل انجام دے، اللہ نے اسے قدرت عطا کی ہے، اختیار رکھ دیا ہے کہ آپ کی مرضی، چاہو تو آپ برا کرو چاہو تو آپ اچھا کرو۔ فرماتے ہیں یہ قدرت اور اختیار کا رکھ دینا، فرماتے ہیں اس بات یہ منع کرتا ہے کہ کبھی فعل کو خدا کی طرف نسبت نہ دے جائے، بلکہ کبھی فعل کو اسی کی طرف نسبت دی جائے کہ جس نے کبھی فعل انجام دیا ہے۔ تو اس سے ان کی دلیل جو ہے جو مفوضہ کی تھی وہ باطل ہو جائے گی۔ وَمَن يَقُولُ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ، صاحب کتاب فرماتے ہیں جو اس بات کا قائل ہوا، تفویض کا قائل ہوا، فَقَدْ أَخْرَجَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ سُلْطَانِهِ، تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی سلطنت سے نکال دیا، وَأَشْرَكَ غَيْرَهُ مَعَهُ فِي الْخَلْقِ، اور مخلوق میں اللہ کے علاوہ غیر کو اس میں کیا کر لیا؟ شریک کر لیا۔ اور یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص بھی کفر کی منزل پر ہے۔ انشاءاللہ یہ مجبرہ کا عقیدہ بھی باطل ذکر کیا، مفوضہ کا عقیدہ بھی باطل ذکر کر چکے، اور ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ مخلوق کے افعال کے متعلق کیا ہے اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔